بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایپیسوڈ کے اندر خوش آمدید۔ ڈیئر سامعین، آج ہم پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کس مال پر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے اندر کن اموال کو شمار کرتے ہوئے یہ شمار کے آدمی کو رچ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور صاحب نصاب کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ وہ 4 قسم کے مال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سونا یعنی گولڈ، نمبر 2 چاندی یعنی سلور، اور نمبر 3 نقدی کیش، اور نمبر 4 مال تجارت یعنی ٹریڈ سٹاک۔ تو یہ 4 قسم کے مال ہے کہ اگر یہ اموال ان اموال میں سے کوئی بھی مال کسی بھی شخص کے پاس ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر سونا ہے کسی بھی صورت کے اندر ہے، چاہے وہ استعمال کا سونا ہے، چاہے ویسے ہی تجوری کے اندر رکھا ہوا ہے، بسکٹ کی صورت کے اندر رکھا ہوا ہے، یا سونے کی کوئی چیز بنائی ہوئی ہے، پلیٹ بنائی ہوئی ہے، یا سونے کے سکے رکھے ہوئے ہیں یا کوئنز رکھے ہوئے ہیں، تو ان سب جس بھی صورت کے اندر آدمی کی اونرشپ کے اندر ہے، پوزیشن کے اندر ہے، تو اس صورت کے اندر وہ صاحب نصاب شمار کیا جائے گا۔ اور کتنی مقدار ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے صاحب نصاب شمار کیا جائے گا؟ اگر کسی کے آدمی کے پاس سونا ہے اور وہ سونا 7.5 تولہ کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو صاحب نصاب کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 2 پہ آتی ہے چاندی سلور۔ تو اگر کسی کے پاس سلور ہے، چاہے وہ رنگ کی صورت میں ہے، چاہے وہ زیورات کی صورت کے اندر ہے، چاہے وہ بسکٹس کی صورت کے اندر ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر ہے، کسی بھی شیپ کے اندر ہے، اور وہ اس کو رکھا ہوا ہے، چاہے وہ دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، چاہے جس استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اگر وہ 52.5 تولہ کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے چاندی، تو اس صورت کے اندر اس کے وہ صاحب نصاب کنسیڈر کیا جائے گا، تو اس کے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور اس طرح نقدی ہے، چاہے وہ ان ہینڈ ہے، یا بینک کے اندر رکھی ہوئی ہے، یا کسی کو ادھار دی ہوئی ہے، اور وہ اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس کو صاحب نصاب کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور اس طرح مال تجارت ہے، یعنی اس نے کوئی چیز تجارت کی نیت سے خریدی ہے اور ابھی تک اس کی نیت باقی ہے، جیسے شاپس کے اندر ہوتا ہے کہ شاپ کیپرس ہوتے ہیں، وہ مال تجارت لے کے آتے ہیں، ٹریڈ سٹاک لے کے آتے ہیں، اور وہ بیچنے کی نیت کر کے ہی لے کے آتے ہیں، اور بیچنے کی نیت ہی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پورے مال کے اوپر ایک قمری سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو ڈیئر سامعین، آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ 4 قسم کے اموال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ فور سمری ہم اس کو دوبارہ ریوائز کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 سونا یعنی گولڈ، نمبر 2 سلور یعنی چاندی، نمبر 3 کیش یعنی نقدی، نمبر 4 ٹریڈ سٹاک یعنی مال تجارت۔ اگر کسی کے پاس یہ چاروں چیزیں ہیں یا کوئی ایک چیز ہے، اگر کوئی ایک چیز ہے یعنی سونا ہے، تو اس صورت کے اندر صرف سونے کا حساب 52.5 تولہ 7.5 تولہ سونے کے ساتھ لگایا جائے گا۔ اور اگر اس کے پاس چاندی ہے یا نقدی ہے یا مال تجارت ہے، تو اس صورت کے اندر ان سب کی ویلیو سلور کے اعتبار سے کنسیڈر کی جائے گی، اس کو شمار کیا جائے گا، اور اس کے حساب سے کاؤنٹ کر کے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو مزید تفصیلات انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔